بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بشارت علی جعفری۔ ناظرین، آج جو لاہور اچرا بازار میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، جو کہ ایک عورت نے عبایا پہنا ہوا تھا جس پہ عربی عبارت لکھی ہوئی تھی، جبکہ لوگوں نے اس کو اس طرح سے گھیرا ہے کہ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہیں ایڈوکیٹ مختار احمد وین صاحب۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں اور مختار صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اور اے ایس پی شہر بانو صاحبہ نے جو اتنی ہمت کے ساتھ اتنے رش میں جو ہے وہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، وہاں سے اس خاتون کو نکالا، اس لڑکی کو نکال کے پھر وہ اپنی کسٹڈی میں لے کے تھانے گئی ہیں، وہاں پر اس کی ساری جو ہے وہ تحقیقات کی، تو بعد میں پھر لڑکی نے اپنی معذرت بھی پیش کی ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں ایڈوکیٹ مختار احمد صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو صورتحال ہے اور ایس پی شہر بانو کو، اے ایس پی شہر بانو صاحبہ کو یہ کیا اس بہادری پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ سر، آج لاہور میں جو اچرے میں واقعہ پیش آیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اچرا جو ہے یہ لاہور کا علاقہ ہے، اور جہاں پہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن شریف جو ایک مقدس کتاب ہے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو ایک عورت تھی، انہوں نے ہوٹل کے اندر کھانا کھا رہی تھی، اور کھانا کھاتے ہوئے وہاں پہ انہوں نے ایک عبایا پہنا ہوا تھا۔ اب عبایا جو ہے وہ اس کے اوپر کچھ عربک ورڈنگ لکھی ہوئی تھی۔ اب کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، عربک ہم جانتے نہیں ہیں، تو عربک کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور وہ مشتعل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے اوپر قرآن آیات لکھی ہوئی ہیں، لہٰذا قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو اس دوران جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بے حرمتی کا تصور کرتے ہوئے لوگوں نے وہاں پہ مطلب شور کرنا شروع کر دیا، 15 پہ کال کر دی گئی، اور موقع پہ جو گلبرگ کی پولیس ہے وہ وہاں پہنچ گئی۔ تھانہ اچرا کے ایس ایچ او صاحب بھی پہنچے، پھر ایس پی صاحبہ شہر بانو صاحبہ جو ہیں وہ وہاں پہنچ گئی۔ تو جب وہ وہاں پہنچی ہیں تو انہوں نے اندر گئی ہیں، انہوں نے اس بی بی کو دیکھا ہے، بی بی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہے، اور کسٹڈی میں لینے کے بعد انہوں نے باقاعدہ جو وہاں پہ ہجوم ایک موب اکٹھا ہوا تھا اس کو انہوں نے ایڈریس کیا اور کہا کہ میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے کام کروں گی، اور مجھے پتہ ہے کہ قانونی زاویوں کو دیکھتے ہوئے کس طریقے کے ساتھ میں نے کام کرنا ہے۔ تو وہاں مور دین 200 to 300 پیپل جو وہاں پہ تھے، اکٹھے تھے۔ تو ممکن ہے کہ اگر اے ایس پی صاحبہ جو ہیں اگر وہ اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی یا لوگوں کو اس طریقے سے وہ نہ مطلب ڈیل کرتی، تو لوگوں نے تو وہاں پہ اس عورت کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دینا تھا۔ جی۔ تو کیونکہ عربک ہماری زبان نہیں ہے، جس وجہ سے لوگوں نے اس کو سمجھے قرآن آیات ہیں، اور اس کے اوپر لفظ جو لکھا تھا وہ لکھا تھا حلوہ۔ اٹس مین دیٹ بیوٹیفل، اٹس عربک ورڈ، اور اس کو مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آپ بیوٹیفل کہتے ہیں، خوبصورت سمجھتے ہیں، تو اس حساب سے تو اے ایس پی صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہے، اور ڈیپلی دیکھنے کے بعد انہوں نے، میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو کسٹڈی میں لیا، عورت کو کسٹڈی میں لے کر اس ساتھ اپنے آفس میں لے کے گئی ہیں، اور وہاں پہ پھر میں نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ انہوں نے کچھ علماء کرام کو وہاں بلوا کے اور ان سے تصدیق کروائی۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہاں جی، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ آیا کہ یہ واقعی قرآن آیات ہیں یا عربک ورڈنگ لکھی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جو علماء کرام وہاں پہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن آیات نہیں ہیں، یہ ایک عام سمپل ورڈنگ ہے عربی زبان کی، جس کا مطلب ہے خوبصورت، بیوٹیفل۔ تو اے ایس پی صاحبہ جو ہیں وہ بالکل اس میں مطلب مستحق کے مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے اس معاملے کو جس طرح ایک پروفیشنل بندے کو دیکھنا چاہیے انہوں نے اس حساب سے اس کو دیکھا ہے۔ یعنی جس طرح انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم پہلے بھی اس ایسے معاملات کو جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے حل کرتے آئے ہیں، بالکل آج بھی کوشش کریں گے تاکہ کوئی ہنگامی اور بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا ہے، ہنگامی صورتحال پیدا نہ ہو۔ ہاں جی، بالکل انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گا کہ ممکن تھا کہ اگر اے ایس پی صاحبہ وہاں پہ اتنی کریڈیبلٹی کا مظاہرہ نہ کرتی تو ممکن تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہجوم تھا، وہ موب تھا، اتنا مشتعل ہو جاتا کہ وہاں پہ کوئی نیا جو ہے وہ ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا۔ دبئی کے ملک
میں تو ایسا ہے نا کہ ہر چیز ہی وہاں پر جو چیز بھی آپ خریدیں تو اس کے اوپر عربی تو لکھی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ عربی کے الفاظ کچھ بھی یہاں پر ہوں. اصل میں ہاں آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ جب آپ عربک کنٹریز میں جاتے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہ عربی ان کی زبان ہے, زبان ہی ان کی عربی تو ہے. عربی زبان ہونے کی وجہ سے وہاں پہ لوگ اس چیز کو پھر اتنا وہ انڈورس نہیں کرتے. وہ یہی سمجھ ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ عربی میں انہوں نے کوئی چیز کے فرض کریں آپ نے کوئی چیز کھانے والا آئٹم لیا ہے تو اس کے اوپر عربک میں لکھا ہوگا تو آپ انڈرسٹوڈ کر جائیں گے کہ یہ فلاں چیز لکھی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ کسی نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ اس نے عبایا پہنا ہوا ہے, وہ اپنے پردے میں ہے, یا اس نے اپنے خیال کیا ہوا ہے. اس چیز کو دیکھنے کے بجائے انہوں نے کہا جی اس نے عربک زبانوں پر لکھی ہوئی ہے, یہ کیا وہ کیا ہوا ہے. تو مطلب بہت زیادہ جذباتی پن کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ایسے معاملات کے اندر, اور یہ بہت اچھا ہوا کہ ایس پی صاحبہ نے اس کو ڈیل کر لیا. اس طرح کی صورتحال جو ہے اس ہمارے معاشرے میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں جعفری صاحب دیکھا جائے تو پچھلے کچھ عرصہ سے میں کہوں یا ہوتا رہتا ہے, ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ بہت سے معاملات کے اندر کہیں پہ توین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ واقعات آ جاتے ہیں, کہیں پہ قرآن پاک کی بات آ جاتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں, اب جس طرح لوگوں نے کل 15 پہ کال کی, وہاں پولیس آ گئی, اے ایس پی صاحب آ گئیں, تو میرے خیال میں اگر 15 پہ کال نہ کی جاتی تو لوگوں نے تو وہاں پہ خود ہی فیصلہ کر دینا, خود ہی فیصلہ کرنا تھا. تو لا جو ہے وہ ہمیشہ رستہ بناتا ہے, لا کو پتہ ہوتا ہے, لا نے ہی چیزوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو جب لا کے ہوتے ہوئے کسی انسان کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے. اب ممکن تھا کہ اگر کوئی بندہ اس بی بی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر بھی دیتا تو اس نے تو بعد میں یہی کہنا تھا کہ میں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کو پروٹیکٹ کیا. تو جب بعد میں پتہ چلنا تھا کہ وہ قرآن پاک کی بے حرمتی نہیں ہوئی, وہ عربک ورڈنگ تھی, سمپل ورڈنگ تھی جس طرح ہماری اردو کی ورڈنگ ہے, تو اس کے بعد پھر ایک نئے معاملات نے یا نئی بحث نے جنم لینا تھا. تو ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ ایک پاکستانی کنٹری جہاں پہ عربک ہماری زبان نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پہ وہ عبایا پہنا ہوا تھا, جس کی وجہ سے اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا تھا. تو اس سچویشن کے اندر میں کہتا ہوں کہ چلیں پھر بھی جس بندے نے 15 پہ کال کی ہے یا پولیس کو بلایا ہے, وہاں پولیس آئی ہے اور پولیس نے اس کو اپنی کسٹڈی میں لیا ہے, تو یہ بہت اچھا ایکٹ ہوا ہے. کسی بندے نے وہاں پہ لا اپنے ہاتھ میں لے کے خود ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اس طرح کے معاملات کے اندر ہماری قوم جو ہے یہ ہمیشہ سے جذباتی رہی ہے, اور جلد ہم فیصلے بہت سے نقصان جذبات میں آ کے بہت سے نقصان بہت سے نقصان اور بہت سے واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی جوریسڈکشن نہیں بھی ہوتی ہماری, لیکن ہم اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے موبائل پتہ نہیں کیا سے کیا ٹیپ کر دیتے ہیں. اچھا سر, یہ ساری صورتحال پہ اس وقت جو عربی کو سمجھتے ہیں لوگ, وہاں پر کیا صورتحال ہوگی؟ وہ دیکھیں اس میں مذاق بنانے والی بات ہی ہے. ہاں جی, مذاق بنانے والی بات ہے کہ یہ لوگ اتنا الٹریسی ریٹ ہے پاکستان کے اندر کہ ان کو یہ تک پتہ نہیں چلتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں نا, ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں. قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر ہم قرآن پڑھتے ہوتے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ یہ ورڈنگ قرآن کی ہے یا نہیں ہے. تو وہاں پہ کسی حافظ صاحب کو بلا لیا جاتا, حافظ صاحب اس کو دیکھ لیتے, تو عربک ممالک کے اندر تو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لوگ کتنا قرآن کو پڑھتے ہیں اور کتنا ان کو نالج ہے قرآن کے بارے میں. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس موقع پر لوگوں کو؟ میں اس میں یہی پیغام دینا چاہوں گا اپنے تمام سامعین کو کہ جب اس طرح سچویشن ہوتی ہے تو خدا را قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. قانون جو ہے وہ اپنا رستہ بنا لیتا ہے, بے شک. لا جو ہے وہ اپنا کورس کرنا اس کو جانتا ہے. ساری چیزوں کا قانون لا جو ہے وہ بیسک چیزیں کیا ہیں, وہ یہی ہیں کہ سب سے پہلے کسی بھی بندے کی, اب ایس پی صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اس کو کسٹڈی میں لیا, ان کو سنا, ان کو ریلیف ملا, انہوں نے کھل کے بات کی کہ مجھے تو خود کو نہیں پتا کہ یہ عربک ورڈنگ کیا ہے. لڑکی نے باقاعدہ معذرت کی, انہوں نے کہا کہ مجھے خوبصورت لگی اور میں نے یہ پہن لیا. تو پھر ہمارے کچھ میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ وہاں سامعین مولوی صاحب بیٹھے تھے, تو انہوں نے کہا کہ قرآن کی ورڈنگ نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ اس طرح سچویشن ہوتی ہے تو پلیز خدا را خود ایکشن لینے کی بجائے ہماری لا ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ ان کو آگاہ کریں, وہ آئیں اور وہ کارروائی کریں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایڈوکیٹ مختار احمد صاحب موجود تھے, جنہوں نے بڑا تفصیلاً بتایا, اور اے ایس پی شہر بانو صاحبہ ایک بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. وہ یقیناً جو ہیں اس طرح سے وہ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, تاکہ انہوں نے ایک بڑی بہادری کے ساتھ اس تمام مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, اور حل کیا بھی ہے. علماء کو بلایا, علماء اکرام کی موجودگی میں جو ہے اس مسئلے کو حل کیا, اور پھر لڑکی نے جو ہے وہ واضح طور پر اپنا بیان ریکارڈ کروایا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, مجھے اس چیز کا نہیں پتہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں اس لباس کا جو ہے وہ اس طرح سے مذاق بنایا جائے گا اور مجھ پر یہ انگلیاں اٹھیں گی. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بشارت علی جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
جی اسٹارٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیدہ شربانو نقوی ہے. میں ایس پی گلبرگ ہوں. میرے ساتھ کھڑے ہوئے ایس ایچ او اچرا بلال. آج جس واقعے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا ہے کہ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ اچرا بازار آئی شاپنگ کرنے. انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے. جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں, اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے, جو حقائق سامنے آتے ہیں, ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے, اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا, اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی, اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری, اور اس سے وہ غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے, ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی ہے. انہوں نے کہا یہ آئندہ کے بعد سال لباس نہیں پہنیں گے, تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور یہ جو بھی ہوا لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود, ہم لوگ دلی کے گھرانے سے ہمارا تعلق ہے, اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لا علمی سے ہوا, لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا.